السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک. میں ہوں سید عائشہ ناز. ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ہارون رشید صاحب، خاور کھمن میرے پروگرام کا حصہ. ناظرین، خبروں میں ہیں آج کل وزیر اعظم پاکستان کے ہمشیرہ علیمہ خان، جو کہ اس سے پہلے ایک مقدمے کا سامنا اس بنا پر کر رہی ہیں کہ ان کی دبئی میں ایک جائیداد تھی انڈکلیئرڈ. اب ایک بار پھر وہ خبروں میں اس وجہ سے ہیں کہ نیو جرسی میں ان کی 45 کروڑ مالیت کی جائیداد کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جس صورت سے، جس تیزی سے انہوں نے بلاول کا اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل میں ڈالا، اب علیمہ خان کا نام بھی ای سی ایل میں آنا چاہیے. اور مسلم لیگ نون بھی اس پر ہدف تنقید بنا رہی ہے وزیر اعظم کو اور ان کے ہمشیرہ کو. لیکن ایاز صاحب، یہاں یہ سوال، منی ٹریل ان کو دینا پڑے گی، جے آئی ٹی بنے گی اس پر یا نہیں بنے گی؟ حسن حسین نواز پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے، یہی جواز علیمہ خان کے سلسلے میں دیا جا رہا ہے، کیا یہ ویلڈ ہے؟ دیکھیے، حسن اور حسین نواز کا مسئلہ تھا کہ ان کا وہ جڑا ہوا تھا معاملہ جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے. اس وقت اگر وہ نیو جرسی کی جائیداد جو بھی ہے، اگر 45 کروڑ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محترمہ خاصی پھر بزنس میں تیز ہے. جی، لیکن اس کا کوئی تعلق عمران خان سے ہے یا نہیں؟ عمران خان نے کوئی وہ چھپائی ہوئی ہے جائیداد؟ عمران خان وہ زیر استعمال وہاں پہ لاتے رہے ہیں، وہاں پہ میٹنگز کرتے رہے ہیں. علیمہ خان ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، اس پہ مقدمہ بنتا ہے، جو بنتا ہے بنے. پر ہم جو اتنا اس سے کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان، یا تو اس کا ہو کہ ہاں جی یہ جو جائیداد جو علیمہ خان کی ہے یہ دراصل عمران خان کی ہے، اور جو ہمشیرہ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے کور کر رہی ہے، پھر تو بات بنتی ہے. ٹھیک. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جانے اور اس کے کام جانے اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ جانے. لیکن نکتہ یہ نا کہ ڈکلیئر کیوں نہیں کی، ظاہر کیوں نہیں کی؟ کہ جرم ہے، اس پہ مقدمہ بنے. میں نے اگر نہیں ڈکلیئر کی، جی، بات تو تب بنتی ہے کہ علیمہ خان کا آپ بزنس رشتہ عمران خان سے کوئی بنے. ویسے وہ ایک عام شہری ہے، پھر جیسے وہ 300-400 وہ جو آف شور کمپنیوں والے تھے جن کا ذکر سلمان غنی صاحب ہمیشہ کرتے ہیں کہ ایک ہی کے پیچھے کیوں، باقیوں کے پیچھے کیوں نہیں، تو علیمہ خان بھی ایسے ہوگی. میں صرف دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو، یہ تھوڑا شائبہ بھی ہو کہ عمران خان کا ہے اس میں، جی، عمران خان بذریعہ فلانوں نے وہ جو پراپرٹی ہے وہ اس کی ہے اور علیمہ خان فرنٹ پرسن ہے، پھر تو بات بنتی ہے. نہیں تو ایف بی آر جانے، وہ نیب جانے، جو مرضی ہے نہیں دے سکتی وہ منی ٹریل، تو ان پہ جو سزا بنتی ہے بنے. لیکن شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں نمل کے سلسلے میں بورڈ آف گورنرز کی یہ ممبر رہی ہیں، اس وجہ سے زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ باقی بہنیں، باقی ہمشیرہ عمران خان صاحب کی، وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہیں جتنی یہ ساتھ رہی ہیں، جلسوں میں بھی حصہ لیتی رہی ہیں. اس وجہ سے یہ کنیکشن بنتا ہے. بینامی دار ہے مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ ذرائع کا پتہ چل جائے گا اگر آپ وہاں جائیں. شوکت خانم آف شور کمپنی کی ڈائریکٹر ہے، وہ کرنا چاہیے. اگر کوئی کنیکشن بنتا ہے، جو اعتراض کی بات تبھی ہے کہ اگر کنیکشن بنتا ہے عمران خان کے ساتھ. جی، ویسے شی از اے پرائیویٹ انڈیویجول، وہ کرے. اب بورڈ آف گورنرز ہے، ہمشیرہ ہے عمران خان کی، تو ایسے میں عمران خان صاحب کا کردار کیا بنتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم اورنگزیب کو آپ نے اس طرح کوٹ کیا جیسے وہ کوئی محترمہ فاطمہ جناح ہے. ابھی ترجمان ہی وہی ہے مسلم لیگ ہوتی رہے ترجمان. بھائی ان کا بات چلے تو وہ ثابت کر دیں کہ جناب خواجہ حسن بصری کے بعد سب سے نیک آدمی نواز شریف ہیں تاریخ انسانی میں. بھائی ان کا آدمی نہ اپنا جج ہوتا ہے نہ اپنے مخالف پہ جج ہوتا ہے. نہ میں اپنا جج ہوں نہ میں اس آدمی کے معاملے میں جج ہوں جس کے ساتھ میری تلخی لڑائی یا مقابلہ ہو. بالکل سادہ سی بات یہ ہے کہ شوکت خانم کا کوئی تعلق اس معاملے سے نہیں ہے. جو بھی علیمہ خان نے کیا، جو بھی ٹیکس واجب الادا ہے، اس نے پیسہ کمایا، اس کا کام ہے منی ٹریل دے کہ پیسہ اس نے کہاں سے کمایا، جیسے اس نے دبئی کا بتایا. ڈکلیئر اسے کرنا چاہیے تھا. اب قانون کی جہاں جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک کہا کہ ایف بی آر اس کا نوٹس لے، دوسرے ادارے اس کا نوٹس لیں، بے شک نیب بھی نوٹس لے. اور اگر وہ منی ٹریل نہیں ثابت ہوتی، جو جرمانہ جیسے انہیں پہلے ہوا، وہ شوکت خانوں کا پیسہ اس میں کہاں سے آ گیا؟ اور یہ تو پیپلز پارٹی والے تو یہ کہتے تھے کہ 60 روپے کی تو بھائی میں جائیداد ہے، وہ 3.5 کا وہ بھی چونکہ 140 روپے کا ہو گیا ڈالر، اس لیے 3.5 کروڑ. ہاں جی، ٹھیک ہے جی، 3.5 کروڑ روپے کی. اب کیا بس البتہ یہ میں نام لے کے کہہ چکا ہوں، اب دہرانا نہیں چاہتا. جرنلسٹوں میں ایسے لوگ ہیں جن کی جائیدادیں ہیں لندن میں اور واشنگٹن میں،
وہ تو ہم ٹیکس تو کبھی نہ کوئی دینا چاہتا ہے تو نہ کوئی لینا چاہتا ہے. یہاں یہ بھی ہے بات. جو بارسوخ لوگ ہیں جن کے پاس واقعی طلب وہ دینا نہیں چاہتے اور حکومت لینا بھی نہیں چاہتی. تاجروں سے اور اپنے کارندوں سے تو بالکل ہر بارسوخ آدمی اس سے بچتا ہے. اب جو بھی اس میں کہنا شوکت خانم ہاسپٹل، بھائی شوکت خانم ہاسپٹل 10 روپے سے لے کے تو 10 لاکھ روپے تک جو لوگ اپنی خون پسینے کی کمائی اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ کینسر کے مریضوں پہ لگتا ہے. کوئی حیا کوئی شرم ہونی چاہیے. جس کا قصور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور قانون کے مطابق ملنی چاہیے. اب اس میں پھر دوسری بات یہ کہ عمران خان کے تو حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ خاندان سے کتنی اسے دلچسپی ہے. وہ جناب والا اپنی ذات کے گنبد میں گھومتے ہیں. انہیں کسی سے دلچسپی نہیں، خاندان سے نہ دوستوں سے نہ کوئی. دوست ان کے کام آئے اور اگر ان کے کسی دوست کو کام آ پڑے شاید مسعود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا حال، وہ قانونی مدد نہیں کر سکتا تھا فرض کیجئے، اس کا حال ہی پوچھنے چلا جاتا، کسی کو بھیج دیتا، کھانا ہی بھجوا دیتا. وہ ان کے بڑے مطلب کافی اچھے مراسم تھے. ٹھیک. انہوں نے اپنا، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، بڑا اچھا ان کا بزنس تھا. یہاں وہ ان کی نمائندہ تھیں، وہ بڑی ٹیکسٹائل کے فرم تھی، وہ 100 کمپنیوں کو مال سپلائی کر 45 کروڑ روپے جائز طریقے سے کمانا ممکن ہے. میں نہیں کہتا، یہ تو انویسٹیگیشن سے پتہ چلے گا کیسے انہوں نے کمایا. شوکت خانم کا پیسہ نہیں ہے یہ. اچھا اوکے. شوکت خانم کا نہیں ہے، نہ نمل یونیورسٹی کا. اس میں نمل یونیورسٹی میں عمران نے بھی 30 لاکھ روپے دیے، ان کے والد صاحب مرحوم نے 40 لاکھ روپے دیے. اس میں پیسے دیے جاتے ہیں، لیے نہیں جاتے. اور اس کا آڈٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی آرے غارے اکاؤنٹنٹ نے کر دیا، بڑے ادارے کرتے ہیں اس کے ساتھ. یہ کیا ہماری روش ہے؟ اس کو مترادف بنا رہے ہیں، بھونڈا پن. اور حوالہ آپ دے رہی ہیں مریم اورنگزیب کا، ماشاءاللہ جیسے محترمہ فاطمہ جناح کی بات ہو. عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک امر ہے پاکستان کی سیاست میں کہ مائیں، بہنیں اور بیٹیوں تک معاملات آ گئے ہیں. اور آج سارے آپ مریم اورنگزیب کو کہہ رہی ہیں، سب سے زیادہ یہ ایشو تو پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آصف زرداری کی بہن کے خلاف جے آئی ٹی بن سکتی ہے تو ان کے خلاف بھی جے آئی ٹی بننی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رجحان یہاں تک کیوں کر آیا، کون لے کے آیا. ہم نے تو، آپ کو یاد ہوگا کہ کلثوم نواز صاحبہ کو نہیں تھا بخشا کہ لوگ ان کی بیماری کو جعلی قرار دیتے رہے کہ جی وہ ہاسپٹل ایک ڈرامہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا رخ بڑا خطرناک ہے اور الزام تراشی اور گالی گلوچ کے بعد اب مائیں، بہنیں، بیٹیاں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہاں سے اس سیاست کا انجام دیکھیں. جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کا مسئلہ ہے کہ بات یہ کہ انہوں نے 2004 سے لے کے 2017 تک اپنی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس میں یہ ظاہر نہیں کی، لیکن 2018 میں انہوں نے ظاہر کی، انہوں نے کر دی. جب وہ سیل آؤٹ بات یہ کہ اب چونکہ 2004 سے 2017 تک انہوں نے نہیں کی، وہ ٹھیک کہا یار صاحب نے کہ وہ جرم ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہونی چاہیے اور اس پہ یہ سارا کچھ، اس پہ ایک واضح وضاحت. اور یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان صاحب ان کے بھائی ضرور ہیں، وہ ان کی بہن ہے، ان کا ایک علیحدہ بزنس ہے، ٹیکسٹائل کا بزنس ہے. میں نے آج سارا دن اس پہ تحقیق کی ہے کہ جی آخر کیا وجہ ہے کہ 2018 میں آ کے انہوں نے یہ کر دیا. اب یہ معاملہ ایف بی آر کا ہے، ایک وضاحت ضرور آنی چاہیے اور یہ معاملات اس نیج پہ نہیں آنا چاہیے. حالت یہ ہو گئی ہے سیاست کی کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں. ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے کے لیے اب مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس سیاست کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، لیکن اس کا آغاز جو ہوا تھا یہ دھرنا سیاست میں اور اس کنٹینر کے اوپر کھڑے کر کے خان صاحب نے شروع کیا تھا جو آج جہاں تک پہنچ گیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں بے نظیر صاحبہ کے بارے میں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں اگر مسلم لیگ نون نے کہا تو انہوں نے بھگت دیا. مکافات عمل کہہ رہے ہیں؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں. اور اب جو خان صاحب نے شروع کیا ہے، اب علیمہ خان بہت محترم ہے ہمارے لیے، اگر وہ ان کی وہ بہن ہے، ہمارے لیے بہت محترم ہے. یہ سیاست بڑی خطرناک اس ملک میں شروع. اچھا 13 جنوری تک ڈیڈ لائن تھی جو پینلٹی علیمہ خان کو کہا گیا تھا پے کرنے کو. اس سے پہلے دبئی میں جو ان کا فلیٹ سامنے آیا تھا، خبر وہ ادا کر دی گئی ہے؟ اطلاعات ہیں کہ ابھی تک وہ بھی پے نہیں کی گئی. وہ ڈیڈ لائن سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے. اب 13 جنوری کو ہیئرنگ ہوگی تو وہاں پہ بتا دیا جائے گا وہ اب انہوں نے پیسے دیے یا نہیں دیے. لیکن بیک ٹو دا اوریجنل کویشچن عائشہ، دیکھیں یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے
اور جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک سروس میں آنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے لوگوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ سازی کرنے کا آپ ہمیں حق دیں، تو پھر ان کے تمام جو ایکٹس آف اومیشنز ہیں، کمیشنز ہیں، اس کی سکروٹنی ہونی چاہیے. اور یہ ہرگز کوئی افسوسناک عمل نہیں ہے اگر حکومتی فیملیز کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کے جو فائنینشیل میٹرز کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب سوال کیا ہے، کیا علیمہ صاحبہ نے یہ پیسہ غلط طریقے سے کمایا یا صحیح طریقے سے کمایا؟ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس میں ایک اوفینس یہ ہوا ہے کہ آپ نے ٹیکس اوائڈ کرنے کے لیے پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی. باقی 2004 میں آپ نے یہ مارٹگیج یہ فلیٹس کروائے، سارے کا سارا بینکس کے تھرو عمل ہوا ہے. $7 لاکھ آپ نے قرضہ لیا، اس کے بعد 58,000 آپ نے اپنی ایک دوست ہے سمینہ سلطانہ صاحبہ ان سے ادھار لیا. تو وہ بینکنگ ٹرانزیکشن تمام کی تمام اویلیبل ہے، اور وہ جب کورٹ مانگے گا یا کسی بھی سطح کے اوپر تفتیش ہوتی ہے تو وہ پیش کر دیں گی. عائشہ دیکھیں جمہوریت کی کیا حسن کیا ہے، شفافیت اور احتساب. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی فلانے کا کیا تھا تو اس لیے ان کا نہیں ہونا چاہیے، اب سب کو جواب دینا پڑے گا. باقی جو سلمان غنی صاحب نے بات کی، میرے خیال میں تھوڑا سا ہم کنفیوز کر رہے ہیں. پاناما کے اوپر JIT سپریم کورٹ کے حکم پہ بنی اور اس کے بعد سارے کا سارا پروسیس چلا. فیک بینک اکاؤنٹس، زرداری صاحب کا کیس سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، JIT بنی اور سپریم کورٹ کے احکامات کے ہی تحت سارے کا سارا عمل جاری و ساری ہے. ہاں دیکھیں سیاسی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اپوزیشن حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں ان کی توپوں کے لیے بہت اچھا ایمونیشن، بہت اچھا فوڈر مل گیا ہے ان کو، کیونکہ ایک ایسا پرائم منسٹر جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، جن کی پراپرٹیز اس ملک میں رہنی ہیں وہ ہونی چاہیے. اگر ان کی بہن کا باہر پراپرٹیز یا باہر اس طرح کا چیز نظر آ گئی ہے تو اپوزیشن کو ایک آپٹکس کے طور پر وہ اچھا استعمال کر رہی ہیں، اور وہ کریں گی بھی آنے والے دنوں کے اندر. دیکھیں جی پرائم منسٹر کی بہن کی جائیدادیں باہر نکل آئیں. ادروائز اگر دیکھا جائے کہ جی وہ ایاز صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کسی لیول کے اوپر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جی کہ عمران خان نے کیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی طریقے سے اپنی بہن کے بزنس میں کوئی ہیلپ